السلام علیکم۔ یہ بوہرا اور آغا خانی کون سی جماعت ہے؟ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ بوہری اور آغا خانیوں میں کیا فرق ہے؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ اور کیا بوہری اور آغا خانی مسلمان ہیں؟ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ بوہرا اور آغا خانی فرقے کے عقائد کیا ہیں۔ مگر تفصیلات میں جانے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ روایت کے مطابق امام جعفر صادق کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ امام جعفر کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا کہ امام جعفر کے بعد اسماعیل ہی امام ہوں گے، لیکن حضرت اسماعیل کی وفات امام جعفر کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ امام جعفر بعض لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ اسماعیل کو ہی وہ امام سمجھتے ہیں، چنانچہ امام جعفر نے اسماعیل کی وفات کے بعد ان کا جنازہ لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کی معیت میں ہی ان کی تخفیم کی، تاکہ کوئی اسماعیل کی وفات سے انکار نہ کر سکے۔ جب امام جعفر کی شہادت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق اکثر شیعوں نے امام قاسم کو امام مان لیا، لیکن ایک جماعت نے کہا کہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے، اب وہ نہیں تو ان کی اولاد میں امامت رہنی چاہیے، لہٰذا اس گروہ نے ان کے بیٹے کو امام مان لیا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اسماعیلی کہلائے۔ جن لوگوں نے امام جعفر کی شہادت کے بعد امامت کو حضرت اسماعیل کی نسل میں مان لیا تو آگے چل کر ایک وقت آیا جب ان اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخص مہدی کو مصر میں خلافت ملی، جہاں اس نے خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی۔ یہ خلفائے بہت شان و شوکت سے وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ قاہرہ شہر اور جامعۃ الزہرا کی بنیاد انہی اسماعیلی خلفاء نے رکھی، اور اس وقت تک یہ باعمل قسم کے شیعہ تھے، لیکن اثنا عصری نہ تھے۔ ایک نسل میں ان کے یہاں خلافت پر جھگڑا ہوا۔ مشتلی اور نژاد دو بھائی تھے۔ مشتلی کو خلافت ملی، لیکن لوگوں میں دو گروہ ہوئے، ایک نے مشتلی کو امام مان لیا اور ایک گروہ نے نژاد کو مان لیا۔ مشتلی کے ماننے والوں کو مشتلیہ کہا جاتا ہے، جو آج کل کے بوہرے ہیں، اور نژاد کے ماننے والے کو نصاریہ کہا جاتا ہے، جو آج کل کے آغا خانی ہیں۔ لیکن کیونکہ خلافت مشتلی کو ملی تو نصاری فرار ہو کر ایران آئے اور وہاں قزوین نامی شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جہاں کئی برس تک چاہو چشم کے ساتھ انہوں نے حکمرانی کی۔ حسن بن صبا کے دور میں ان کو عروج حاصل ہوا اور ان کی فدائین کی تحریک بہت کامیاب ہوئی اور پوری سرزمین ایران میں اپنی دہشت بیٹھا دی۔ بعد میں ان کا امام حسن علی ذکرہ السلام آیا، جس نے ظاہری شریعت ختم کر دی اور صرف باطنی شریعت برقرار رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ 19 یا 21 رمضان تھی جب اس امام نے ظاہری شریعت ہٹائی تھی۔ انہوں نے اپنے امام کے حکم پر اپنے روزے توڑے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے شراب سے افطار کیا، کیونکہ ان کے امام نے یہی حکم دیا تھا کہ ظاہری شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے باطن کی تربیت کرو، یہی کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آغا خانیوں کو فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آغا خانی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے۔ ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے قاجری حکمران نے دیا تھا۔ شاہ ایران نے آغا خان کو کرمان کے قریب محلات نامی جگہ پر ایک وسیع جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی، جہاں آغا خان مکمل طور پر خود مختاری کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اس امام کو آغا خان محلاتی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن انگریزوں کی تحریک پر آغا خان اول نے ایرانی قاجری سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن جب اس کو شکست ہوئی تو بھاگ کر ہندوستان میں پہلے سندھ اور پھر بمبئی شفٹ ہوا۔ انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب دیا اور بہت عزت و تکریم کی۔ ان کی وفات ہندوستان میں ہوئی اور ان کے بعد امامت ان کے بیٹے کو ملی، جو تحریک پاکستان کی ابتدائی رہنماؤں میں سے رہی ہے۔ صدر الدین آغا خان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی موجودگی میں ہی انہوں نے اپنے پوتے پرنس کریم کو جانشین بنایا، جن کی والدہ یورپی تھی اور مغربی بود و باش رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسماعیلیوں کی امامت کا مرکز محلات کرمان سے نکل کر بمبئی ہندوستان آیا اور وہاں سے اب مغرب منتقل ہو گیا۔ دوسری طرف بوہریوں کی خلافت ایک طویل عرصے تک مصر میں رہی، لیکن صلیبی جنگوں کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے پے در پے حملوں کے بعد اس اسماعیلی شیعہ حکومت کو ختم کر دیا۔ جب مصر میں بوہریوں کی امامت ختم ہوئی تو انہوں نے ہندوستان اور یمن کو اپنا مرکز بنا لیا۔ البتہ یہ لوگ باعمل مسلمان ہیں اور پابندی سے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ان کی امامت کا سلسلہ خلافت فاطمی کے ختم ہوتے ہی ختم ہو چکا ہے، البتہ ان کے یہاں دائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ موجودہ برہان الدین ان کے دائی ہیں، جن کا انتقال پچھلے دنوں ہوا۔ آگے چل کر بوہریوں کے یہاں بھی دو فرقے ہوئے، پہلا داؤدی بوہرا، دوسرا سلیمانی بوہرا۔
داؤدی بہروں کے دائی ہندوستانی ہوتے ہیں اور گجرات کے شہر سورت میں ان کا مرکز ہے، جیسا کہ سلیمانی بہروں کے دائی یمن میں ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں بھی ہیں۔ البتہ پاکستان میں بھی سلیمانی بہروں کی ایک قلیل تعداد ہے۔ داؤدی بہرے کے لوگ بہت آرام سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مرد مخصوص لباس پہنتے ہیں اور ان کی عورتیں ایک مخصوص حجاب کرتی ہیں، جیسا کہ سلیمانی بہرے پہچانے نہیں جاتے کیونکہ ان کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ جہاں تک ان کے اسلام کا تعلق ہے تو بہریوں کے مسلمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جب تک کہ یہ کسی امام کو گالی نہ دیں۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک یہ امام موسیٰ کاظمی کو گالی دیتے تھے، جو بقول ان کے امامت کو غصب کر بیٹھے، لیکن یہ روش انہوں نے چھوڑ دی۔ تبھی آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے دور میں ان کو نجف کربلا کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ وہاں موجود زاریوں اور حرم کی تعمیر اور سونے چاندی میں بہریوں نے کافی مدد کی۔ بہری اب بھی جوک در جوک کربلا اور نجف زیارت کے لیے جاتے ہیں اور شیعہ مراکز کے دروازے بہریوں کے لیے کھلے ہیں۔ دوسری طرف آغا خانیوں کا اسلام اس لیے مشکوک ہے کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہیں۔ نماز کے بارے میں تو ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ نماز سے انکار نہیں کرتے، لیکن نماز کا طریقہ الگ ہے۔ جو چیز ان کے اسلام کو مشکوک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حلول کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ کا نور علی میں حلول کر گیا اور علی کا نور ان کے ہر امام میں اترتا رہا۔ ان کے حساب سے پرنس کریم آغا خان اس وقت کا علی ہے، اور جب یہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں تو ان کی مراد ہماری طرح مولا علی نہیں ہوتے بلکہ پرنس کریم آغا خان ہوتے ہیں۔ آغا خانیوں میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہ میعاد جسمانی کے منکر ہیں، یعنی ان کے نزدیک میدان حشر، پلصراط، جنت و جہنم کا کوئی ظاہری وجود نہیں بلکہ یہ کنائیاں ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس جسم کے ساتھ حشر کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے۔ میعاد جسمانی ہماری ضروریات دین میں سے ہے، اور جو اس کا قائل نہیں تو اس کے اسلام پر حرف آتا ہے۔